الکریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا خطیب الامم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، تمام امتوں کے خطیب، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ اس اسم پاک کی تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد وہ خطبہ ہے جو آپ کے دل مبارک سے نکل کر آپ کی زبان اقدس پر جاری ہوگا۔ آپ تمام انبیاء و مرسلین سے آگے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق نے نہ سنی ہوگی۔ پھر آپ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے کہ مخلوق کا حساب شروع کیا جائے۔ اس وقت تمام انبیاء و مرسلین اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اعتراف کریں گے۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور وقت کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ جو کم فہم کم لوگ تھے اور جن کو شعور نہیں، خانقاہوں میں چند لوگ ایسے آ کے بیٹھ گئے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا، کم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے اور خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ اب اس کی وجہ سے ہمارا سارا نظام تصوف جو ہے اس پہ لوگ گرد اڑا رہے ہیں، اور اس کی وجہ وہ خانقاہی نظام میں بیٹھے ہوئے نااہل لوگ ہیں جو جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تصوف، کل اور آج۔ ناظرین کرام، تصوف ہے کیا؟ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو کرایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب اس میں وَيُزَكِّيهِمْ وہ تزکیہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک جو تھی، جب وہ کسی پہ پڑ جاتی تھی تو اس کی زندگی میں انقلاب بپا ہو جاتا تھا۔ یہی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تھی اور اکتساب فیض اور اکتساب نور جو صحابہ کرام نے کیا، اور اس کے بعد یہ اولیاء کرام تک آیا، اور خاص طور پر حضرت امام حسن بصری جو ہیں ان کو میں تصوف کا پنج ند کہتا ہوں۔ وہاں پہ آ کے سارے سلاسل اکٹھے ہوئے اور وہاں سے جو معرفت کے اور حقیقت کے جو چشمے تھے وہ جو پھوٹے تو سارے عالم اسلام کو انہوں نے سیراب کیا۔ ناظرین کرام، صوفیاء کرام، اصحاب صفہ میں جو تربیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے ایک ایسی قدسی صفات جماعت تیار ہوئی تھی جس کے آگے وہی فیضان آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جو حقیقی صوفیاء ہے وہ انہی کے وارث ہیں۔ ناظرین کرام، تصوف ہے کیا؟ تصوف وہ ایک اعلیٰ نظام تربیت، ایک کامل نظام تربیت ہے جو ظاہر اور باطن کی تربیت کرتا ہے، اس کو مصفہ کرتا ہے، مطہر کرتا ہے، اور پھر اس میں وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے جو اس کو روحانی پرواز عطا کرتی ہے۔ یہ تصوف اور تزکیہ کیا ہے؟ صوفیاء کرام نے اپنی زبانوں سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے عمل سے لوگوں کی زندگیوں میں ایسا انقلاب بپا کیا کہ وہی لوگ جن کے قدم کوہ صنم کی جانب اٹھتے تھے وہ پھر سوئے حرم کو چل پڑے۔ وہی ہاتھ جن کے ہاتھوں میں بوتل ہوتی تھی، انہی کے ہاتھوں میں پھر تسبیح آ گئی۔ وہی لوگ جو مے خانوں میں ساری اپنی زندگی اور اوقات گزارتے تھے، پھر وہ مسجدوں سے باہر نہیں آتے تھے۔ یہ صوفیاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے پتھر اور سونا جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے، اور وہ تمام نفس کے رذائل جو ہیں وہ اس کو ختم کر کے، اور پھر اس کے اندر جو اس کا قلب ہے وہ اتنا روشن اور آئینہ ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے انوار اس میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء کرام کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ناظرین کا ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ قوت القلوب ہو، رسالہ کشیریہ ہو، کتاب اللمہ ہو، کشف المعجوب، عوارف المعارف، فواد الفواد، اور یہ لیٹر دور میں جو عرفان کتاب ہے، اور حشت بہشت اگر یہ دیکھیں تو اسی طرح یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریممبرنگ گاڈ، میں نوجوانوں سے کہوں گا گائی ایٹن کی کتاب پڑھو انسان کے قلب و ذہن پہ، اور اگر ہم مارٹن لنگز کی کتابیں پڑھیں، شوان کی پڑھیں، تو ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اور دور حاضر میں میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کئی معاملات میں، علمی معاملات میں مجھے اختلاف ان سے رہا ہے، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے بہرحال پورے عالم اسلام میں تصوف کے لیے جو ایک وکالت کا فریضہ انجام دیا ہے، تصوف کے لیے وہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ان کی 2 کتابیں، تصوف اور مستشرقین، تصوف پر مغربی مفکرین کی تحقیق و تنقید کا جائزہ، یہ کمال کی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، اور اس کو منہاج القرآن پبلیکیشن نے شائع کیا۔ اسی طرح سلوک اور تصوف کا عملی دستور، یہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، منہاج القرآن نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ کتابیں وہ تمام اعتراضات جو دور حاضر میں تصوف پہ ہوئے ہیں، ان کے جواب انہوں نے اس میں بہت اچھی طرح دیے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج تصوف کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تصوف نام ہے قلب اور قالب کو ایک رخ میں کر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں قالب بھی جھک جائے اور قلب بھی سجدہ ریز ہو جائے۔ اور تصوف نام کیا ہے؟ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، یہ ہے۔ اسی لیے حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مشہور ہے کہ یا اللہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ دوزخ میں صرف میں ہی سما جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی امت جو ہے وہ بچ جائے۔ اسی لیے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر ترکستان سے شام تک کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ہمارے اس کا درد ہمیں ہوتا ہے، ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے۔ یہ تھا تصوف اصل میں صوفیاء کرام کا۔ اور پھر ان کا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اس نے مخلوق کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اور حضرت عبد الخالق خوشدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ آج بھی اگر آپ جائیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، یہاں آنے والے کا مذہب، مسلک، علاقہ، نسل نہیں پوچھی جاتی، بس ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسی لیے باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہا جی میں معرفت سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کھانا کھاؤ یار، اور دیکھو سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، دوسرے دن تیسرے دن اس نے کہا جی میں تو آیا تھا کوئی معرفت حاصل کرنے۔ انہوں نے فرمایا مخلوق کی خدمت سے بڑھ کے اور کون سی معرفت ہو سکتی ہے۔ آج میں سچی بات، ہم تو تصوف کے طالب علم ہیں، صوفیاء کے ماننے والے ہیں، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہماری خانقاہیں جو ہیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو ذرو دل کے اویس و چادر زہرا، اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ ہماری خانقاہیں اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں کہ وہ ایک دکانیں بن گئی ہوئی ہیں، وہ انڈسٹری بن گئی ہوئی ہے، اور جب ان کے ایسٹس پڑھتے ہیں، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا مشائخ کے جو یو کے سے وہ جو ان کے ایسٹ تھے وہ اربوں میں تھے، آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ صوفیاء کرام تو وہ تھے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے کہا میں آپ کو جاگیر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا میاں ہمیں جاگیر کی ضرورت نہیں، ہم تو مصلی رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا جس آدمی کا فقیر کا نام بادشاہ کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے، اللہ کے رجسٹر سے اس کا نام خارج ہو جاتا ہے۔ آج کا دور ہوتا ہے بھاگ بھاگ کے صاحبان اقتدار کے پاس اپنے نام رجسٹر، اپنی فوٹو اتروا کے سمجھتے ہیں ہماری بخشش ہو گئی، آگے آگے بڑھ کے۔ صوفیاء کا یہ کام نہیں، وہاں تو بادشاہ جو تھے ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے اتنا بڑا سلطان محمود غزنوی چلا آتا ہے، معین الدین چشتی کی بارگاہ میں شہاب الدین سہروردی کس طرح چلا آتا ہے، مجدد افسانی کی بارگاہ میں کس طرح جہانگیر پھر آتا جھکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ اور میں آخر میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ اہل معرفت اور صوفیاء کا وہ جو جسٹ میں نے نکالا ہے ان کی کتب سے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حکمت جو ہوتی ہے یہ آسمانوں سے اترتی ہے اور براہ راست قلوب میں داخل ہوتی ہے، سوائے 4 چیزیں جس میں ہوں گی اس کے تصوف اور اس کو معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ کون سی؟ محبت دنیا، اگلے دن کی روزی کی فکر، اور حسد، اور حاکموں اور امیروں کی دوستی۔ تو آج آپ اس میں دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ کہیں اصلاح کی ایک بات آپ کر دیں کسی کے بارے میں،
کوئی اصلاح کی بات کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک میں نے لوگوں کی غیرت ایمانی دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ہرزہ سرائی ان کے ایمانوں کو کچھ فرق نہیں پڑا، وہ ویسے رہے برف بن کے۔ پیر کی بات ہوئی تو پھر وہ نکل پڑے سارے چھریاں کوہاڑیاں لے کے آ گئے۔ ہم نے یہاں پہ ایک آدھ دفعہ یہ تجربہ کیا ہے۔ تو صوفیاء کا کام، خانقاہوں کا کام کیا تھا؟ اللہ اور رسول کی محبت کو جاں گزی کرنا اور سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را، ان سب بھیڑوں کو، ان سب اونٹوں کو جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ان سب کو ایک لائن میں لگا کے گنبد خضرا اور باب جبریل پہ لے کے جانا تھا۔ بجائے اس کے ہم نے اپنے اپنے باڑے بنا لیے اور مشائخ اعظام اللہ ماشاءاللہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، ان کو معصوماً الخطا قرار دے دیا۔ اس وجہ سے آج ہمارا وہ تصوف کہاں ہے؟ حضرت بائی بستامی، خواجہ نظام پاک والا، معین الدین چشتی والا، وہ جو حکومتیں بدل دیا کرتے تھے ایک لمحے کے اندر، پتہ نہیں آپ کو کہ خواجہ عبید اللہ رار نے کتنے لمحے کے اندر حکومت بدلی تھی؟ پتہ نہیں جب حضرت بو علی شاہ قلندر نے کہا تھا کہ اپنے اس کو بادشاہ وقت کو کہ کوتوال کو اپنے کو سزا دو ورنہ پھر ہم حکومت کسی اور کے حوالے کر دیں گے، پتہ نہیں شہاب الدین غوری کو زندہ وہ جو تھا اپنا پرتھوی راج اس کو گرفتار کروا دیا تھا جا کے۔ وہ صوفیہ کہاں گئے؟ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ میں تصوف کا ایک طالب علم، ہم تو وکالت کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں، یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں خدا کے لیے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے مشائخ ہمارے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ اور پڑھا کے کوئی عملی نمونہ اس کا پیش کرو۔ کتنی تم نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں؟ اس لیے میں باوجود ہزار اختلاف کے، دیکھیے پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا کام کر گیا، آج یونیورسٹی بنا دی۔ طاہر القادری صاحب نے ایک یونیورسٹی بنا دی۔ دنیا بھر میں کتنے مراکز انہوں نے قائم کر دیے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ مراکز قائم کیے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھایا لکھایا لوگوں کو؟ تو اس لیے آج ہم نے اس لیے رکھا تصوف، کل اور آج اس پہ اعتراضات۔ ہمارا تصوف کیا تھا، صوفیہ کیا تھے، اور آج ہم جو تھے وہ کہاں پہ بیٹھ گئے آ کے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان کیرٹ کے سید حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین نوجوان اسکالر مفتی سید زین العابدین شاہ صاحب ہیں۔ میرے دوسرے اسکالر جو ہیں ان کا صلی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ نوجوان اسکالر پروفیسر فہد علی کاظمی ہیں۔ میرے تیسرے مہمان تصوف پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اور خاص طور پہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی پہ ان کا بہت بڑا کام ہے، پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد جامی، خود بھی صوفی ہیں۔ میرے چوتھے مہمان نوجوان اسکالر، اور یہ بھی میں نے جو ماڈرن صوفی تیار کیے ہیں ان میں سے آج دو تو آپ کی خدمت میں فہد علی کاظمی اور ڈاکٹر مجاہد ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ نوجوان ہیں، یہ ہمارے شاہین ہیں۔ مستقبل میں میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کامرانی عطا فرمائے۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب زین شاہ صاحب سے۔ جی شاہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں ہمارے علم دین کے بارے میں اور صوفیہ کرام بزرگان دین کے بارے میں، اس اعتبار سے تصوف کے لیے جو خلا ایک نظر آتا تھا عوام تک حقائق پہنچانے کے لیے، یہ پروگرام اسی کا ایک سنگ میل اور اسی کی ایک کڑی ہے۔ میں تصوف کے بارے میں ابتدا میں کچھ چیزیں لفظ صوفی کے بارے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، تاکہ اسی سے لفظ صوفی سے ہی حقائق آگے وضاحت کے لیے آئیں گے۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی متابعت میں جن لوگوں نے زمانہ اول پایا تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، صحبت اور حضور پر ایمان لانے کے سبب سے انہیں تو قرآن حدیث کے اندر جو لفظ دیا گیا وہ تو صحبت کے سبب سے صحابی کا تھا۔ یہاں سے زمانہ جس وقت آگے چلا ان کے لیے بھی نام قرآن عزیز نے خود منتخب کر دیا متابعت کے اعتبار سے۔ جنہوں نے صحابہ کی متابعت کی انہیں تابعین کہا گیا، جنہوں نے پھر تابعین کی متابعت کی انہیں اتباع التابعین کہا گیا۔ یہاں سے زمانہ جس وقت آگے بڑھا تو ظاہر ہے اب فتنے، ریاست اسلامیہ وسیع ہو رہی ہے تو اس کے مخالف بھی تو پیدا ہو رہے تھے۔ تو اس وقت پھر جو بندہ جس محاذ پر کام کر رہا تھا، ہر محاذ کے اعتبار سے اس کے لیے ایک خاص نام جو ہے وہ اس زمانے کے اکابر علماء، محدثین، مفسرین نے ہی منتخب کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی حدیث کے باب میں کام کر رہا ہے تو وہ محدث ہے، اگر تفسیر کے باب میں کام کر رہا ہے تو مفسر ہے، علی ھذا القیاس۔
تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مزاج تھا وہ یزکیہم والا، اگر اس محاذ پر کوئی کام کر رہا ہے اور لوگوں کے تزکیہ کے لیے قرآن حدیث کے مطابق کوئی راہ منتخب کر رہا ہے اور ان کی ہدایت کا کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے لفظ صوفی منتخب کیا گیا۔ اور کس سبب سے، اس کے بارے میں ہمارے مشائخ نے بے شمار اقوال نقل کیے۔ در حقیقت چونکہ یہ کوئی فن نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے تصوف، چونکہ مشق کا نام ہے، عبادت ریاضت کا نام ہے، اور قرآن حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کے ساتھ جو اعمال ظاہر ہوئے ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کا نام ہی تصوف ہے، اور جو بندہ اس پر چل پڑے وہی صوفی کہلائے گا۔ تو عمل کے اعتبار سے جس بندے نے جتنا حصہ جہاں سے پایا ہے اس نے تصوف کی تعریف بھی وہی کی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب رسالہ قشیریہ نے یا اور بزرگان دین نے کو 60 تفسیریں جو ہیں وہ لفظ صوفی کی اس کی تشریحات میں نقل کر دی ہیں، تو اقوال نقل کر دی ہیں، تو یہ تو پتہ ہی نہیں بھی اس کی تعریف کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا، تو ڈیفینیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسے مثال اس کی ملتی ہے لفظ محبت ہے، یہ تو کیفیت کا نام ہے، اس کی تعریفات اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو 100-150 تعریف آپ کو اس لیے اس طرح سے مل جائے گی کہ قلبی کیفیت میں جس نے جس طرح پایا اس نے ویسے ہی اس کو ذکر کیا۔ تو بزرگان دین جو مطابعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عمل کر کے جس مقام تک پہنچے ہیں، انہوں نے جس عمل کو سب سے زیادہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھا، اپنے مقربین کے لیے بھی اسی کو فائدہ مند سمجھا، تو اس کی تعریف کر دی۔ مثال کے طور پہ حضرت صاحب رسالہ التعارف امام کلاوازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ التعارف لمذہب اہل تصوف کے نام سے ایک رسالہ بڑا کارآمد آپ نے بڑا کارآمد آپ نے تحریر فرمایا۔ اس کے اندر صوفی کی تعریف حضرت شیخ بشر بن حارث حضرت شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں الصوفی من صفا قلبہ للہ، وہ بندہ، یہاں صوفی کا معنی انہوں نے انتخاب کرنے والا اور مخصوص کرنے والا لیا۔ صوفی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا دل اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے لیے منتخب اور مخصوص کر لیتا ہے، یعنی ما سوى اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سے سوا جو چیز بھی ہے جو رب سے دور کرنے والی، اس سے اپنے آپ کو ختم کر کے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضر کر لیتا ہے، اس کے دل میں اللہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہی تصوف ہے۔ اور اس سے اگلی تعریف جو ایک قوم نے کی، اور انتہائی خوبصورت تعریف، مجھے نہیں لگتا کہ لفظ صوفی کی اس سے بہتر تعریف کوئی ہو سکتی ہے۔ ایک جماعت کا قول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں صوفی سے مراد وہ شخص ہے جو بارگاہ الہی میں اور جناب حق میں صف اول میں رہنے والا ہے، یعنی عبادت کے اعتبار سے، ریاضت کے اعتبار سے، اوامر و نواہی پر عمل کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے اعتبار سے، جو بندہ رب العالمین کی جناب میں صف اول کے اندر موجود ہے نا، وہی صوفی۔ جی اپنا کاظمی صاحب نام رہ گیا، حقیقت غائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ قبلہ غازی صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم بیک، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی عطا کرے، آپ کی بڑی کمی ہم محسوس کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اتنے ناظرین کے مجھے فون اور میسیجز آئے اور اتنی دعائیں انہوں نے دی، اللہ تعالیٰ کرم اور فضل پائے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ غازی صاحب، میں اگر وقت ہے تو 3 لیولز پہ کوئکلی کانورزیشن کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصوف کے اوپر جو ڈسکشن کی ہے، اس کا آغاز انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی طرف وہ آئے ہیں، جب وصال پاک ہو چکا تھا، اور جو آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تو قائم ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، تو جناب داتا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے سے تصوف کی تاریخ کا آغاز کیا ہے۔ واہ! کہ ایک ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو یہ بتا رہی ہے کہ ہماری الٹیمیٹ ریلائنس، سب سے بڑی اس دنیا میں رب العزت کی نشانی خود آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت بقا دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اسی حالت بقا کی طرف سفر کرنا ہے، اور ہمارا کامل توکل رب العزت کی طرف رہے اس آزمائش میں بھی۔ تو یہ تصوف کا آغاز ہے، تصوف کی بنیاد ہے کہ پرائرٹی نمبر 1، ترجیح اول ذات ربی ہے، ذات حق ہے۔
ٹھیک، ذات حق ہے. اور اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، مگر ذات حق کے ساتھ وہ رابطہ، یہاں سے تصوف شروع ہوتا ہے. اور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آپ کو میں روکنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ بات نہ کی تو ظلم ہو جائے گا. سید سراج منیر اللہ تعالیٰ کرے کہ جنت، ہمارے دوست تھے اور جوانی میں ہی وہ چلے گئے. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ پھر سیدنا فاروق اعظم نے تو یہ کہا تھا، جس نے کہا رسول اللہ وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تلوار نکال لی. اور سیدنا صدیق اکبر نے ان سے روکا. تو انہوں نے کہا فاروق کا لقب ان کو بارگاہ نبوی میں سے عطا ہوا، وہ غلط تھوڑا ہی کہہ رہے تھے، جو دیکھ رہے تھے بیان کر رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ سب کا لیول ایک نہیں ہوتا بھائی، یہ شریعت کے معاملات ہیں، یہاں باطن کی بات نہیں کرنی، ظاہر کی کرنی. جی اب آپ جاری. بے شک. اور اس میں ویسے ایک اور لیول کے اوپر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی وہ حیات کا بھی تو ملاحظہ، وہ بھی تو فرما رہے تھے. ٹھیک، کیونکہ وہ حیات النبی کو دیکھ رہے تھے تو اس طریقے سے ایک اور کیفیت میں بھی تھے. ٹھیک، وہ ایک اور طرح کا توکل بھی انہیں حاصل تھا اور وہ مشاہدہ کر رہے تھے. ٹھیک. داتا صاحب نے اس لیے فرمایا کہ ارباب مشاہدہ کے امام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قبلہ غازی صاحب داتا صاحب نے 3 اور لیولز بھی ڈسکرائب کیے ہیں. ٹھیک. لفظ صوفی کبھی کسی بگنر کو نہیں دے سکتے آپ داتا صاحب کے ہاں. اچھا، یہ گرینڈ صوفی ماسٹرز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، منتہی کے لیے. جی، منتہی کے لیے. منتہی کے لیے. میری طرح کے طلباء جو تصوف سے پیار کرتے ہیں، دادا صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ متصوف ہیں ٹورڈز صوفیزم. ٹھیک ہے، صوفی نہیں ہیں آپ. اور جو دکانداری ہو رہی ہے اس کے بارے میں داتا صاحب کہتے ہیں یہ مستصوف ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کی خاطر صوفی بنے ہوئے ہیں. ہائے ہائے، ان کا کوئی اس سے چکر نہیں ہے تصوف کے ساتھ. تو قبلہ غازی صاحب جو دور گزر گیا اس میں تو بڑی آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے. آج کی ذرا کوئکلی بات کرتے ہیں. جی ارشاد. 3 لیولز کے اوپر ہمارے ٹریڈیشنل سرکلز میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ماڈرن سرکلز میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ایکیڈیمک سرکلز میں کیا ہو رہا ہے. ٹریڈیشنل سرکلز میں کیا تصوف یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک محفل کی، میلاد کیے، نوٹ لٹائے، یہ تصوف ہے؟ بالکل. کیا ہم نے صرف عرس کر لیے، کیا ہم نے صرف بدعات اور خرافات کو اپنی محافل کا حصہ بنایا اور ہم نے کہہ دیا جی یہ خواجہ معین الدین چشتی کی محفل ہے، یہ حضور داتا صاحب کی محفل ہے؟ جہاں پر شریعت نہ ہو، طریقت، حقیقت، معرفت ہو سکتی ہے وہاں پہ. واہ. اور ہمارے علماء، ہمارے نعت خوان، ان کے سامنے خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے سامنے وہ اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں جو نعتیہ ہوتے ہیں، پیر کی شان میں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ ادھر سے وہ کھڑا ہو کے کہے کہ یہ بند کیا جائے. اور پھر ہم پر جب انجینئرز اور ڈاکٹرز مسلط ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. ہم ان کے سوالات کا جواب جو ہے گالیوں کی شکل میں دیتے ہیں. یہ تو ہمارے ٹریڈیشنل سرکلز کے اندر ہو رہا ہے. ماڈرن سرکلز کے اندر آ جائیں. ماڈرن سرکلز میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی تصوف جو ہے وہ شریعت سے غداری کا نام ہے. تم ڈرگز کرو، تم آ کے گپ شپ کرو، دس از فنڈامنٹلسٹ. تو آؤ ہم انلائٹنڈ اسلام کی بات کریں. وہ تصوف کو سمجھتے ہیں کہ یہ مرد و زن کا اختلاط ہو، گپ شپ پروگرام ہو، ہم بس انگریزی میں کوئی ایک عبارت پڑھیں، 40 rules of love, this is a book and you need to read it for Rumi. And it is happening. It is in happening. our society, It is happening. unfortunately. People think کہ رومی اور شمس 40 rules of love سے ہم سیکھیں گے. کیوں آپ ڈاکٹر جامی کے پاس نہیں جاتے، مثنوی نہیں پڑھتے، ان سے ڈائریکٹلی استنباط نہیں کرتے؟ کیا 40 rules of love ہمیں بتائے گی کہ مولانا رومی کی تھنکنگ کیا ہے؟ تو ماڈرن سرکلز کے اندر تو شریعت سے غداری ہو رہی ہے تصوف کے نام کے اوپر. اور ایکیڈیمک سرکلز کے اندر آپ دیکھیں وہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کیا ہم ایک جواب نہیں دے سکتے کہ بھئی تصوف کی کتابوں میں بھی ضعیف روایات ہو سکتی ہیں، مردود روایات ہو سکتی ہیں، الحاقات ہو سکتے ہیں. تم ان روایات کو داتا صاحب پر کیوں جڑتے ہو؟ کیوں معین الدین چشتی اجمیری کے اوپر لگاتے ہو؟ ہمارا اور ہر صوفی کا یہ ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. کوئی صحابی، کوئی ائمہ، کوئی زیرو ہے. تو آقا کے برعکس کسی نے بات کر دی تو اس روایت کو دیوار پہ ماریں. بالکل. امام جعفر صادق نے کہا، امام ابو حنیفہ نے کہا، آپ یہ کہتے ہی نہیں ہیں.
آپ دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی جس چیز میں دفاع کرنا ہی نہیں ہے, جو چیز ہی شریعت کے برعکس ہے, ایکیڈیمکس کا تو کام ہے کہ کہیں کہ جی یہ ہم تنقید کر رہے ہیں, اس کو نکال رہے ہیں. پتہ نہیں یہ لحاقی باتیں کس نے بعد میں شامل کر دی, چونکہ جو اولیاء کرام ہیں وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے بال برابر شریعت سے بال برابر بھی نہیں ہٹ سکتے. اور ایک اور آخری بات قبلہ غازی صاحب, احوال مصطفیٰ کی بات ہے جو ٹرانسمیشن ہوئی ہے نا, احوال کی بات, احوال کی بات عبارات میں نہیں آتی. واہ, یہ جب عبارتوں پہ لڑائی شروع ہوئی ہے ایکیڈیمک سرکلز میں, وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی لڑائی, اور اس پر مارو ماری اور ایک دوسرے کو کافر اور اسلام سے باہر کیا آپ نے, جبکہ آپ صوفی تھے, جبکہ آپ تصوف کے سرکلز کا پارٹ تھے. وحدت الوجود اور شہود کی بحثیں جب عوام میں آئی ہیں, ایک دوسرے کو آپ نے دین سے خارج کیا ہے, تو کیا خدمت ہوئی ہے؟ کیا ان بحثوں سے جن کا تعلق ہی احوال کے ساتھ ہے, جن کا تعلق ٹیکسٹ اور عبارات کے ساتھ ہے ہی نہیں, کیا کسی سالک اور سیکر کی اس سے تربیت ہوئی سر؟ معصوم اور غیر معصوم کی بحث جو آج کل جو گالیاں جو گند اچھالا جا رہا ہے, اس سے کتنے کے لوگ ہیں جن کو رہنمائی ملی ہے, کتنے کے لوگوں کی باطنی کیفیت جو ہے اس میں کوئی انقلاب بپا ہوا ہے. علامہ صاحب نے قبلہ غازی صاحب کہا تھا ایک جگہ پہ, اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. آپ کی میری ہم سب کی کیا حیثیت ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا کو کمپیئر کریں, ان کے اوپر اس طرح کے فتوے لگائیں. ہمیں مرنا یاد نہیں ہے, ہمیں قبر یاد نہیں ہے. تو ہمارے ٹریڈیشنل, ماڈرن اور ایکیڈیمک سرکلز تینوں فیل ہوئے ہیں. اور یہ انکنوینینٹ ٹروتھس قبلہ غازی صاحب یا آپ بول سکتے ہیں یا ہمارے جیسے طلباء بول سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے کوئی فائنینشل مفاد اس اسپریچول اکانومی کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, یہ ٹاپک کبھی آپ نے آج تک میڈیا پہ سنا ہے؟ نہیں. تصوف کل اور آج. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہ تو آج جو آپ کا میدان ہے, لیکن ایک حدیث پاک سن لیں جس کی راوی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جن کو طرح طرح کے انواع و اقسام کے جو کھانے میسر ہیں, اور وہ رنگ برنگے لباس پہنتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ فضول باتیں کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے شروع میں جملے فرمائے, یہ جو تصوف کے نام پر جو اسلامی لٹریچر تیار ہوا یا جو شخصیات نمایاں ہوئیں, یہ بنیادی طور پر عمل کا اور تربیت کا ایک ایسا منہج تھا جس کی وجہ سے عمل کے دوران قرب الہی کی کیفیت کو فیل کیا جاتا تھا. ہمیشہ عمل کے دو درجے رہے. ایک عمل کا درجہ ہوتا ہے ثواب کا, ایک عمل کا درجہ ہوتا ہے قرب الہی کا. ثواب کے عمل میں گنجائش ہوتی ہے, قرب الہی کے عمل میں گنجائش کوئی نہیں ہوتی. یعنی داتا صاحب کے بقول اور صوفیاء کے بقول, جب تک آپ تین چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے, عمل آپ کو قرب الہی تک, قرب نبوی تک اور حقیقت دین تک نہیں لے جائے گا. پہلا تو ہے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ اور خلوص کس درجے کا ہے کہ آپ کوئی بھی شریعت کا جب عمل کرنے لگے ہیں, بے شک آپ نماز ہی پڑھنے لگے ہیں, تو آپ کس جذبے اور لگن سے جا رہے ہیں. اگر آپ پہلے ہی ڈھیلے جا رہے ہیں اور آپ نے وضو ہی بے پرواہی میں کیا ہے اور آپ دنیاوی خیال میں مگن ہیں اور آپ نماز سے الصلاۃ معراج المومنین کی کیفیت کو حالت نماز میں فیل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جب تک آپ کے اندر وہ جذبہ اور وہ اخلاص نیت نہیں ہوگا, وہ احسانی کیفیت. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے دوران آپ دیکھیں کہ آپ کی ادائیگی کس درجے کی ہے. ادائیگی سطحی ہے, ادائیگی متوسط ہے, ادائیگی اعلیٰ درجے کی ہے. آپ سجدے میں ہیں, آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں, آپ رکوع میں ہیں, آپ کہاں ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتابوں میں یہ نماز کے حرکات و سکنات کی قرب الہی کے تناظر میں جو کیفیتیں بیان کی ہیں کہ آپ جیسے رب کے سامنے کھڑے ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ادب کے ساتھ, اور جب آپ رکوع میں ہیں تو اللہ کے گوش تو نہیں ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جب آپ سے خوش ہوا, وہ اپنی بات آپ کی زبان سے کہہ رہا ہے,
سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف سن لی ہے۔ اب لگتا یہ کہ وہ نماز پڑھنے والا بندہ قرب الہی میں اتنا گم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات پر گر جاتا ہے اور وہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو تھا نا کہ سجدے کے اندر قرب الہی کی اتنی گہری کیفیت ہوتی ہے۔ یہ صوفیہ کیا کرتے رہے ہیں؟ صوفیہ کے پاس یہی اعمال تھے، یہی اذکار تھے، یہی ریاضات تھیں، صرف صوفیہ نے عمل کا وہ لیول متعین کیا کہ وہ عمل کرنے والا بندہ قرب الہی کو فیل کرے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ تھی عمل پر استقامت۔ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، عادت نہیں بننی چاہیے، ہمیشہ ارتقا رہے، ہمیشہ بلندی رہے، اور آپ صرف اللہ کے جب قرب میں جائیں، اپنے مرشد کی حقیقت میں گم ہوں، حضور کے قریب جائیں، اللہ کے قریب جائیں، تو شاہ ولی اللہ کے قریب جب کسی ولی کو قرب کے مراحل سے گزارا جاتا ہے تو اس کو افعال الہیہ کا تجربہ کرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کیا کرے گا، مستقبل کے منصوبے کیا ہیں، اس کے بعد اس کو صفات الہیہ سے گزارا جاتا ہے کہ یہ جو افعال کی منصوبہ بندی جہاں ہو رہی ہے اوپر، اس کو چیک کریں۔ پھر صفات کے پردے میں ذات الہی دکھائی جاتی ہے۔ صوفی تو بنیادی طور پر دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ ویسے تو نہیں کہا، دنیا میں رہ کے دنیا سے بے تعلقی، یعنی اس کے قلب و روح میں اور اس کے دماغ اور جسم میں وہ طہارت کاملہ ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا نظام قانون چلانے کے لیے اس کو رحمت کا وسیلہ بنائے۔ ڈاکٹر مجاہد، تصوف یہ ہے کہ شریعت آپ کا مزاج بن جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح کے ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا کہ تصوف یہ ہے کہ جب اخلاق حسنہ آپ سے غیر ارادی طور پر صادر ہونے لگے، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ تو کتب تصوف کی روشنی میں یا جو مجھے دستیاب کتابیں تھیں یا مطالعہ میں تھیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج کے دور کا مشاہدہ کرتے ہوئے چند نکات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر جتنا وقت ہوا اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے۔ کہ کل کا صوفی، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو آج کا ہم صوفی لفظ استعمال کر رہے ہیں، جو شاہ صاحب نے فرمایا کہ داتا صاحب نے جس کو مستصوف کہا ہے کہ یعنی وہ صوفی بنا ہوا ہے، یعنی صوفی خام کہہ لیں یا نام نہاد صوفی کہہ لیں، تو کل کا جو صوفی تھا اس کی نظر خالق کے جمال پر تھی، اور آج کے صوفی کی نظر مخلوق کے مال پر ہے۔ کل کا جو صوفی تھا وہ اپنی ملکیت سے بھی دستبردار ہوتا تھا، اور آج کا جو صوفی ہے وہ دوسروں کی ملکیت پر بھی قبضہ کرتا ہے۔ کل کا جو صوفی تھا وہ اپنی ذات کو سب کے بعد رکھتا تھا، اور آج کا جو صوفی ہے وہ اپنی ذات کو دوسروں کی ذات پر ترجیح دیتا ہے۔ کل کا جو صوفی تھا وہ خود کو کم تر سمجھتا تھا ساری مخلوق سے، اور جو آج کا صوفی ہے وہ ساری مخلوق سے خود کو برتر سمجھتا ہے۔ مجدد اپنا جنید بغدادی فرمائے کہ اگر مسجد میں اعلان ہو کہ جو سب سے زیادہ گناہگار ہے وہ مسجد سے نکل جائے تو میں سب سے پہلے نکلوں۔ جی بالکل ایسے، اللہ اکبر، عاجزی اور انکسار، جی بالکل صحیح۔ اور کل کا جو صوفی تھا وہ کریم کا طالب تھا، آج کا صوفی کرامت کا طالب ہے۔ ٹھیک، کل کا جو صوفی تھا اس کے قول و فعل میں یکسانیت تھی، اور آج کے صوفی کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ کل کا جو صوفی تھا وہ اخفاء اور پوشیدگی چاہتا تھا، آج کا جو صوفی ہے وہ تشہیر چاہتا ہے۔ کل کا جو صوفی تھا اس کی خانقاہ آباد اور گھر ویران ہوتا تھا، اور آج کا جو صوفی ہے اس کی خانقاہ ویران اور گھر آباد ہے۔ کل کا جو صوفی تھا وہ مراد ہوا کرتا تھا، اور آج کا جو صوفی ہے وہ مرید ہے۔ وہ کیا تھا اقبال کا شعر کہ وہ شاہینوں کی جگہ اب آ گئے ہیں، جی۔ کل کا جو صوفی تھا اس کی امیدیں قلیل اور مقاصد جلیل تھے، آج کے صوفی کی امیدیں کثیر اور مقاصد رذیل ہو گئے۔ کل کا جو صوفی تھا وہ مستی کردار سے عبارت تھا، اور آج کا جو صوفی ہے وہ مستی گفتار سے عبارت ہو گیا۔ کل کا جو صوفی تھا وہ قلب سلیم رکھتا تھا، اور آج کا جو صوفی ہے وہ قلب سکیم کا حامل ہو گیا۔ کل کا جو صوفی تھا وہ دوسروں کی آسائش کے لیے
اپنی بنیادی ضرورت کو نثار کرتا تھا، اور آج کا جو صوفی ہے وہ اپنی آسائش کے لیے خواجہ دوسروں باقی کی- باللہ جی، لاہور میں بالکل کہتا صحیح، ہے روٹی نہیں کھا رہے بالکل جب صحیح۔ تک اللہ کی ساری مخلوق کو کھانا نہ ملے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جب تک سب کو نہ مل جائے شہد، میں کیسے شہد استعمال جی کروں؟ بالکل ایسے۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جل میں رہا ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے حلق سے لقمہ کیسے نیچے اتر سکتا ہے جب کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بھوکی ہے۔ یہاں عرض کر اندر رہا تھا- 20 جی قسم کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے، جی ایسے باہر ان بیچاروں کو دال دی ہوئی ہے اور کچی روٹیاں دی ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور کل کا جو صوفی تمرز کر رہا تھا کہ دوسروں کی آسائش کے لیے اپنی بنیادی ضرورتیں نثار کر رہا ہے، اور آج کا جو صوفی ہے وہ اپنی آسائش حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی بنیادی ضرورت کا سامان چھین رہا ہے۔ اور کل کا جو صوفی تھا وہ اہل اقتدار کے پاس پہلے تو جاتا نہیں تھا، اگر جاتا تھا تو لوگوں کی حاجتیں پیش کرنے کے لیے اور لوگوں کے کام کروانے کے لیے، اور آج کا جو صوفی ہے وہ اہل اقتدار کے پاس ذاتی فوائد جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور مال کے حوالے سے عرض کروں کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے خواجہ حمید الدین ناگوری نے پوچھا تھا کہ جب بھی مال کی بات ہوتی ہے ساتھ سانپ کی بھی بات ہوتی ہے کہ جی خزانہ اس پر سانپ، ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تعلق کیا تو ہے؟ صوفی کے حوالے سے انہوں نے یہ چونکہ بتایا، ان کی ظاہری جو رہن سہن تھا وہ بڑا زبردست جی تھا۔ جی، اور وہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ان میں صوری قسم کی ایک مناسبت ہے کہ سانپ بھی انسان کو ہلا کر دیتا ہے اور مال بھی انسان کو ہلا کر دیتا ہے جب اس کا صحیح رخ پر تعین نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح جو خواجہ ہم نے بہاؤالدین اس کا زہر نکال دیا ہے، زہر ہم نے نکال اس سانپ کا زہر نکال دیا جی ہوا بالکل ہے، ایسے، یہ دل کے اندر نہیں دل ہے۔ کے اندر نہیں ہے، جی جی بالکل ایسے۔ اور ان کا ہے نا جی، وہ ان کی اگر حالات ہم پڑھیں خواجہ بہاؤالدین زکریا کے تو ملتا ہے کہ وہ کچھ خرچ بھی کرتے تھے اور کچھ پاس بھی ہوتا تھا، لیکن جب ان کے بیٹے جو ہیں صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ وہ جانشین بنتے ہیں، سارا مال نثار کر دیا۔ ان سے پوچھا یہ کہ آپ کے والد تو کچھ بچا کے بھی رکھ لیتے تھے، انہوں نے کہا جی والد جو ہے وہ مال پر غالب رہتے تھے، ہمیشہ کبھی مغلوب نہیں ہوتے تھے، لیکن میری کیفیت تو غالب کی رہتی ہے لیکن کبھی مساوی بھی میں اپنے آپ کو پاتا ہوں، یہ نہ ہو کہ کبھی مال مجھ پر غالب آ جائے اور جو معاملہ ہے وہ خراب ہو جائے۔ اچھا جی، اپنا شاہ صاحب دیکھیں نا، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہے، گزر رہے تھے، مرید ساتھ بڑے زوردار جا رہے ہیں، اوپر سے خاتون جو تھی اس نے راکھ جو چولہے کی ہوتی ہے وہ پھینک رہی تھی، وہ ان کے سر پہ کپڑوں پہ پڑ گئی، مرید جو تھے وہ غصے میں اسی وقت جلالی آ گئے اس گھر کو کھٹکھٹانا، انہوں نے کہا نا ان کو کچھ نہ کہو، جو آگ کا مستحق تھا اس پہ خاک پھینک دی، ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ مجھے بتائیں عجز اور انکساری کہاں چلی گئی؟ آج تو مزاج باتیں جو ہیں خواجہ نظام الدین کے ہیں، حضرت معین الدین چشتی کے ہیں، عمل سارے شہنشاہ اکبر والے اور شہنشاہ ایران والے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن عزیز نے یہ، ویسے قرآن عزیز کا ایک ظاہری معنی ہے، لیکن اگر آپ تصوف کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو پوری اصل اس کی ملے گی۔ عناصر میں سے ایک عنصر یہاں سے ثابت ہوگا، قرآن عزیز نے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں میں سے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی ایمان والے ہیں ہی اس وقت جس وقت پیروی کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو کھول دیجئے۔ اب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ صوفیہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح سخت معاملے کے ساتھ پیش بھی آتا ہے، تب بھی وہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا پہلو لے کر کہ وہ اس کے ساتھ نرمی کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا قرب اس کو نصیب ہو جائے۔ غازی صاحب، تصور کے عناصر کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ گفتگو عرض کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے ناظرین کے لیے۔ حضرت شیخ ابو القاسم ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصر آبازی کے لقب سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے اصل ایک التصوف۔ کالر آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، پھر آپ کال بیان کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمود الحسن عابد بات کر رہا ہوں، آپ کا نیاز مند، شکر الحمدللہ آپ کی زیارت ہو گئی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ صوفی جب تقوی اختیار کرے گا اللہ پر تو پھر سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ آج کے صوفی کے بارے میں تو اقبال نے بھی کئی عرصہ پہلے کہا تھا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ آپ کی بات کو کاظمی صاحب نے بڑا انجوائے کیا ہے۔ ہاں جی، جو جیبوں پہ مال، اور لڑائیاں ہو رہی ہیں گدی نشینوں کی، تو لڑائیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، جتنے بھی مزارات ہیں ان میں سے کم از کم لڑائی۔ جی جناب، جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غازی صاحب آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی۔ بڑی مہربانی جی۔
تو بات یہ ہے کہ میرے یہ جو آپ نے نگینے ڈھونڈ کے لائے ہیں تو سبب تو آج زندہ ہے سرکار، وہ تو آدمی نہیں ہے، امام ایک ہی ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی۔ شاہ جی وہ کہہ رہے ہیں تقویٰ، جی صوفی جو ہوتا ہے جی ویسے انہوں نے وہ بھی تصوف کے ایک عنصر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں بنیادی چیز جو ہے وہ تو تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کے کئی معنی ہے، چونکہ منازل کے اعتبار سے وہ مختلف، پہلا مرحلہ تو اس کا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جن چیزوں سے منع فرما دیا ہے بندہ ان سے بچے۔ تقویٰ کا معنی بمعنی بچنا، اجتناب کرنا، تو اجتناب کرے نواہی سے، اور جو اوامر ہیں اگر ان پر عمل کرتا چاہے تو یہ اگلا مرحلہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت، جس کو ہم شروع سے لے کے اب تک اصل تصوف ذکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ ہے، یہ ایسی شے ہے کہ بندہ اگر حضور کی مطابعت اختیار کر لے، حضور کا پیروکار ہو جائے نا، صوفی بن کر، تو رب العالمین جل وعلا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ جو کال فرما رہے ہیں حضرت شیخ ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کے جو عناصر ذکر کیے وہ فرماتے اصل التصوفی ہوا ملازمت الکتاب والسنہ۔ فرمایا تصوف کا سب سے پہلا قاعدہ، بنیاد اور دستور جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کتاب و سنت کا پابند ہو، خادم بن جائے، کتاب و سنت کا ملازم ہونا چاہیے۔ وترک الاہواء والبدع، اور جو اپنی نفسانی خواہشات ہیں اور بدعات و خرافات خلاف اسلام جو چیزیں ہیں ان سے ہمیشہ اجتناب کرے، اپنے مشائخ کا ہمیشہ احترام کرے، جو مخلوق کے معاذیر ہیں یعنی جو ان کے عذر ہیں ان کو قبول کرتا ہوا ان پر شفقت کرے، ان پر مہربانی کرے، اور ساتھ یہ ہے کہ اورات پر مداومت اختیار کرے۔ ٹھیک، یعنی نماز روزہ فرائض کے علاوہ جو نوافل چیزیں اس کے مشائخ نے، اس کے بزرگوں نے، صاحب سلسلہ لوگوں نے جو اس کے سپرد کی ہیں ان پر ہمیشگی اختیار کرے، اور رخصت اور تعویل، یعنی جہاں کہیں شریعت کے اندر نرمی آ جاتی ہے نا تو وہ نرمی لینے کی بجائے جیسے اصل پر عمل کرنے کا حق ہے ویسے وہ عمل کر کے دکھائے۔ جی ایک کالر آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ محمد اسلم بات کر رہا ہوں جی، اقبال نگر سے۔ جی فرمائیے اسلم صاحب۔ سر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جی۔ یہ میرا گزارش ہے کہ آج کے نوجوان کو صوفی بننے کے لیے کچھ ان کو اصلاح کریں کہ وہ نوجوان جو ہے نا آج کا وہ اس طرف آ جائے، بڑی نوازش ہوگی۔ یہ تو شاہ جی آپ کاظمی صاحب آپ کا سوال، جی ایک اور یہ سوال آپ نے جواب دینا ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے اس کو ہم صوفی کیسے بنائیں۔ جی نیکسٹ، السلام علیکم۔ السلام علیکم غازی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی غلام حسین صدیق قصور سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی، یہ اقبال کا شعر ہے کہ مجھے خزانہ حرارت نہ رہی صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب و الر۔ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروا دیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں سوال کاظمی صاحب کے لیے۔ جی آپ اپنی بات مکمل فرمائیں۔ عوام کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ہمیشہ اس کو یاد کر لیجئے کہ ان کے نزدیک جو لفظ صوفی کا جس پر اطلاق ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں شاید جس سے کرامت کا صدور ہوگا نا یہ وہی صوفی ہوگا، اس کے علاوہ بندہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ہمارے مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ صاحب عوارف المعارف اس وقت میرے سامنے کتاب ان کی موجود ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں عوام کا خیال یہ ہے، بہت سارے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں یعنی جو پیران عظام میں سے ہیں نا وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تغدو یہ جو اورات پر ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے تو گھڑ لیتے ہیں۔ آج کل تو ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی، لیکن صاحب عوارف فرماتے ہیں یہ حق نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ کرامت کا صدور کب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کرامت کا صدور اس وقت ہوتا ہے بندہ جس وقت عمل کر لے، اس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا جب رضائے الہی کے لیے عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خرق عادت کا صدور کروائے گا تاکہ اس کو یہ بات معلوم ہو جائے اس کا عمل اب قبولیت کے راہ پر آ گیا ہے، اس پر مزید اس کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ واہ جی کاظمی صاحب، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشاؤ کار ساز، جی کدھر گئے وہ؟ قبلہ غازی صاحب آپ نے یہ حدیث فرائض کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، پہلے جواب دے دیں دونوں۔ ہاں جی، وہ جو شعر انہوں نے پڑھا ہے علامہ اقبال کا بہت ہی امپورٹنٹ، اور نوجوان کو صوفی کیسے وہ دونوں چیزیں میرا خیال ہے اس میں سم اپ ہو جائیں گی۔ مجاہدانہ حرارت نہ رہی صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست۔ ہائے ہائے ہائے۔ علامہ اقبال نے جب آنکھ کھولی اور برے صغیر کا وہ کانٹیکس تھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں یہ جو صوفی خانقاہیں ہیں ان کا فنکشن سوشل نہیں رہا، اور وہ جو ہے کہ رب تعالیٰ مخلوق وہ سب حق گوئی وہ مائنس ہو گیا، وہ مائنس ہو گیا، اور ایسے مراقبے، ایسے مجاہدے کہ ہم رب تعالیٰ کو پالیں مگر دنیا سے کٹے رہیں۔ وہ جو شراب الست کا اشارہ کر رہے ہیں صوفیاء کے ہاں اس سمبل کو بہت استعمال کیا جاتا ہے
کہ ہم نے الستو بربکم والی سٹیٹ کو اٹین کرنا ہے، مگر شیخ جنید یہ فرما چکے ہیں کہ وہ سٹیٹ اٹین کرتے وقت بھی تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا کی ساری رائٹس اور رسپانسبلٹیز وہ تم نے ادا کرنی ہے. حقوق اللہ حقوق العباد تم سے ساکت نہیں ہوتے، وہ تم نے ادا کرنے ہیں. علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ آج کل کا صوفی الستو بربکم کا نعرہ لگاتا ہے کہ میں تو اس سٹیٹ میں جانا چاہ رہا ہوں، اس سٹیٹ آف کمیونین میں ود آل مائٹی اللہ، مگر دنیا کی جو رسپانسبلٹیز ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری وہ ادا نہیں کر رہا. سارے صوفی اس دور میں بھی انگریز کے وہ پٹھو تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ ہماری بہت سی خانقاہیں اچھی بھی تھیں، مگر بہت سی خانقاہیں ایسی بھی تھیں جو گورے کو سپورٹ کرتی تھیں، سامراج کو سپورٹ کرتی تھیں. تو علامہ اقبال اس سے بہت تنگ تھے، اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ بہانہ بے عملی کا بنی، کہ میں باہر نہیں نکلوں گا، میں امام حسین کی سنت نہیں کروں گا، میں تو الستو بربکم والی سٹیٹ کے لیے نمازیں روزے پڑھ رہا ہوں اور یہاں پہ میں چپ کر کے بھی حالت یہی ہے. جی بالکل، آج کا بھی حالت یہی ہے. وہ رسم شبیری ادا کرنے کے لیے آپ اور میں اور یہ ہمارے چاروں اسکالر، اور پھر آپ کو میسیجز بھی آئیں گے قبلہ غازی صاحب یورپ سے اور کہاں سے. مجھے اقبال کا ایک اور 2 شعر یاد آ رہے ہیں، پھر وہ جوان والی بات بھی ہم اس کو بھی ایڈریس کوئکلی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن. مانندے بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن. اور جو مشہور شعر ہے وہ بھی اس سے جڑتا ہے. بہرحال قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جب تک آپ شریعت پہ نہیں چلتے آپ علم الاحسان کے سٹارٹ پر جا ہی کیسے سکتے ہیں؟ میرا یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے لیے سب سے پہلے پیغام ہے، فرسٹ سٹیپ شریعت کو اپنی زندگیوں میں لائیں. یہ جو احوال اور مقامات اور ان کی ڈیزائر ہے یہ بہت سیکنڈری، اور یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ سیکنڈری ہے. پرائمری چیز جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعہ ہے. شریعت سے جڑیں، شریعت کے اندر امام اپنی پرائرٹیز طے کر لیں، اپنی پرائرٹیز طے کریں. اور فرسٹ پرائرٹی آپ کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ آپ کو مل گئے تو کرامات تو کھلونے آپ کے بن جائیں گے. پھر داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کشف المحجوب وہ اسی پرنسپل پر کھڑی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں اے قاری تصوف کا کبھی دعویٰ نہ کرنا، ہاں شریعت محمدی کا ہمیشہ پاس رکھنا. اگر تمہیں کوئی مقامات نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ شریعت کا ایک عمل، تمہاری زندگی کا ایک لمحہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے. جی شریعت کے دائرے سے بال برابر آپ نے نہیں ہٹنا. وہ کیا تصوف ہے جی، ڈانس ہو رہا ہے اور ناچ گانے ہو رہے ہیں اور فلاں ہو رہا ہے. جی اس میں جو اصلاح کے اعتبار سے بڑی خصوصی بات ہے، پہلے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصوف کی ذرا تشریح چیک کریں، انہوں نے بڑی سادہ کی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے توبہ سے لیا تا، ٹھیک، صفا سے لیا گیا سواد، ٹھیک، ولایت سے لیا گیا واو، فنا سے لیا گیا فا. توبہ سے شروع ہونے والا سفر جب فنا تک آپ کو لے جائے گا تو آپ اس پروسیس کو سمجھ جائیں گے. لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں جی یہ جو صوفیاء کے پاس اب ہمیں بھیجتے ہیں اولیاء کے پاس، اب تو وہ مارکیٹ میں ہی موجود نہیں، تو اس کا ایک اللہ نے ججمنٹ کا انسان کا باطنی طریقہ بھی رکھا ہے. آپ کوئی بھی عمل صالح لے لیں اور اس عمل صالح کی ذرا مسلسل پریکٹس کر کے تو دیکھیں. نمونے کے طور پر اگر آپ سمجھنا بھی چاہتے ہیں 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح تو شروع کریں روزانہ، بہت اچھے، اور اس کو آپ بڑھاتے جائیں. اور پھر وہ زمانہ بھی آنا چاہیے خواجہ قطب صاحب کی طرح کہ آپ روزانہ 3000 مرتبہ تسبیح بھیج کر دیکھیں اور درود و سلام بھیجیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آئے گا. آپ جب اس کو پریکٹس ہی نہ کریں اور آپ ویسے، ایک تو اس کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں نا امام مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 برس ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میری نظروں سے اوجلی ہوئی، اگر کبھی ہو جائے تو میں سمجھا کہ میں ایمان سے فارغ ہو گیا ہوں. لگتا یہ جو تصوف ہے یا عمل ہے یہ جب گہرائی میں جاتا ہے تو قلب و روح میں کوئی اضافی سم لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے رابطے نظر آتے ہیں. جی ڈاکٹر مجاہد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کے مرشد گرامی فرماتے ہیں کہ صوفی کیا ہے؟ زبان ذاکر ہو جائے، دل شاکر ہو جائے،
اور تن صابر ہو جائے تو بس پھر صوفی ایسے بن ہی ہے گیا. اور علامہ نے کہا تھا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. یہ کل کے صوفی کی بات تھی. اور آج کے صوفی کی کیا بات ہے؟ علامہ جھنجھوڑ رہے ہیں مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. تو یہ بھی ضروری ہے کہ جو اور مرید شیخ توبہ کر رہا حرم ہے. نے بیچ دیں اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہگار بک گئے. جی بالکل یہ جو بے عملی ہو رہی ہے نوجوانوں میں، یہ جو بندہ پوچھ رہا ہے کہ صوفی کیسے، ہمارے کالوں نے پوچھا کیسے بنے، تو یہ تصوف کی راہ میں نام نہاد صوفیاء کرام اور نام نہاد خانقاہ نشین جو ہیں یہ ہیں سب سے بڑی رکاوٹ. جی یہ بہت بڑی رکاوٹ ہیں. صوفی کا کام تو یہ ہے کہ وہ مرید کو اور طالب کو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پھر بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیں. صوفی کا کام یہ ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، اپنی ہی ذات کو رکاوٹ بنا لیا جاتا ہے. یعنی آپ میری طرف آ جائیں، میں ہی مر جاؤ ماوا اور مل جاؤ، جو سب کچھ میں جو کہتا ہوں روز کہ ہماری غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو ایک خانقاہ نشین جو ہے اس نے اپنے مریدوں کو کہا غازی صاحب گمراہ کر رہے لوگوں کو، آپ کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اپنے پیر سے ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کل پیر کہہ دے کہ اللہ خدا دو ہیں، کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کہہ دے کہ نبی آ سکتا ہے، تو پھر وہ پیر تو بیڑا غرق ہو گیا، تو تم بھی ساتھ جہنم میں چلے جاؤ. بالکل ایسے. اور ایک اہم بات اور کہ آج کل جو ہے خلیفہ مجاز بڑے بنائے جاتے ہیں. ہاں تو میں پوچھتا ہوں نا جی آپ کا تعارف، تو وہ کہتے ہیں خلیفہ مجاز. میں کہتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ مجاز کا مطلب ہے نقلی اور مجاز کا مطلب ہے اجازت دیا گیا. تو جن کو مجاز اور مجاز کا فرق نہیں پتہ، ایکسپلین کر دیں. مجاز کا مطلب ہے نقلی آرٹیفیشل، اور مجاز کا مطلب ہے اجازت دیا گیا. خلیفہ مجاز تھے کل کے صوفی، اور آج کے صوفی خلیفہ مجاز ہے کیونکہ شیخ ہی مجاز ہے. 5000 سے لے کر 5 لاکھ میں. جی بالکل یہ ایسے. اور اسی طرح کہہ رہا ہے کہ مرید ہوں. مرید کا مطلب تو شیطان ہے، اصل لفظ ہے مرید. تو علمی ان کی سطح کا یہ حال ہے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اطاعت گزار بھی ہیں تو کسی گناہ گار کو بھی اپنے سے کم تر نہ سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت گزار یہ سمجھے ہو سکتا ہے میری اطاعت آخری ہو اور گناہ گار کا گناہ آخری ہو، تو اس لیے کسی کو بھی جو ہے وہ کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. اور علامہ اقبال ایک اور فرق واضح کرتے ہیں کل اور آج کے صوفی میں. وہ کہتے ہیں کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تو وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ترقی کرنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، تو قلب سلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال. آج کا صوفی اسی میں کھویا ہوا ہے کہ جی غوث اعظم کی یہ کرامت، خواجہ نظام الدین اولیاء کی فلاں، سارا کام کرام تو نہیں ان کے چھوڑ دیں، اب وہ اپنی ہماری کرامتیں. بندہ کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ حضرت قطب وقت کے بیٹھے ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ امام الاولیاء ہیں، اور ان کی یہ کرامتیں. جی سب کچھ ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مرید بات کرتا ہے نا اپنے شیخ کے حوالے سے، وہ اکثر قابل اعتبار نہیں ہوتی آج کل کے دور میں، کیونکہ وہ چند ریڈی میڈ کرامات ہیں، کوئی 150، وہی ہر مرید سن لیں وہ اپنے شیخ کے لیے وہی ثابت کر رہا ہے اور وہی جو ہے وہ لگا رہا ہے. تو علامہ نے اس لیے کہا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. تو آج جو ہے وہ مستی کردار کی ضرورت ہے، اور خانقاہوں سے نکل کر جیسا کہ بات ہو رہی تھی رسم شبیری ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہاں تو مجاور رہ گئے یا گورکن رہ گئے. جی بالکل. یہ چند خانقاہیں ہیں جیسے ہمارے زین شاہ جی ہیں، باعمل نوجوان، پڑھے لکھے، علم. آپ یقین کریں کہ اب تو میں نے ایک خانقاہ میں گیا، بہت بڑے پیر صاحب سے پوچھا کہ یہ دعوت کیا ہوتی ہے جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے لکھی. اس نے کہا روٹی پانی کھا لینا، دعوت کرنی، اس کو دعوت کہتے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تصوف میں دعوت کس کو کہتی. تو اس طرح وہ تو کتابوں کا، وہ کہتے ہیں کتابوں کا کیا تعلق ہے، علم کا کیا تعلق ہے. صوفی جو ہے وہ ہونا چاہیے جو کوکو کوڑا ہو، جس کو کچھ نہ آتا ہو. شریعت کا غدار. باقی جو سب سے الگ ہے نا جی، بزرگان دین. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جی، ایک شخص کے بارے میں حضرت بایزید بستامی کے دور میں مشہور ہو گیا کہ بڑا عارف ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب زیارت کے لیے گئے تو ساتھ مریدین بھی تھے. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے اس کو دیکھا تو آپ باہر نکل آئے. مریدین نے پوچھا، کہا کہ جی حضور ملاقات نہیں کرنی تھی، اتنا دیر سے آئے. فرمایا ملاقات اس لیے نہیں کرنی، یہ شریعت کا باغی ہے، اس لیے کہ مسجد کے سین میں کھڑا تھا وہیں تھوک دیا، اس کو شریعت کی پاسداری نہیں. کاظمی صاحب آپ کا، ڈاکٹر جامی آپ کا، مجاہد آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام،
کہ بک آف دی ڈے جی بڑی زبردست کتاب ہے، کتاب اللہ اور اس کا حج. یہ شیخ الحدیث علامہ محمد معراج الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. صبح نور پبلیکیشن نے اس کو شائع کیا ہے. بڑی خوبصورت کتاب ہے اور حج کے تمام جو معاملات ہیں وہ سارے اس میں بڑی خوبصورت طریقے سے ڈسکس کیے گئے ہیں. اس کو آدمی پڑھے تو فوراً دل کرتا ہے کہ ابھی کعبۃ اللہ میں چلنا شروع ہو جائے. سفر میں تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائی نصیب فرمائے. آپ نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات کہی جو میں پچھلے 10 برس سے بار بار ہر محفل میں کہتا ہوں. انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا بھائی؟ اس کا مطلب ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی وسلم دائما